ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں پولرائزیشن سوسائٹی میں پولیٹیکل پولرائزیشن تو ایک الگ چیز ہے، بات ہی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنی ڈسکشن کے اندر حقیقی آزادی کا لفظ بھی استعمال کیا جسے میں نے چھوڑ دیا آپ کو کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کی حقیقی آزادی کا مطلب وہ بڑی حقیقی آزادی نہ ہو. اس سے ہٹ کے پولرائزیشن پولیٹیکل پولرائزیشن تو ہے ہی ہے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوائڈ ہر ایسپیکٹ میں ڈیوائڈ ہے. ریلیجن کی بات کریں تو ریلیجن پہ بھی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے. تو سیکٹیرین ڈیوائڈ تو ایک الگ کانسیپٹ ہے، وہ ہماری ڈومین نہیں ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن آپ نے کالونی ایرا کا صرف ذکر کیا تھا اور اس سے پہلے کی ڈویژنس کی بات کی تھی، تو میرے ذہن میں علی گڑھ موومنٹ آ گئی، دیوبند موومنٹ آ گئی. دین اگین وہی آ گئی، ایک طرف ویسٹرن الائنڈ تھی. سر سید صاحب کہتے تھے کہ آپ کو ٹرینٹی آف آئیڈیاز ہے، آپ کو انگریزی ایجوکیشن ان کی ہاتھ سے کرنی پڑے گی انگریزوں کی. دیوبند والے کہتے تھے نہیں کرنی پڑے گی. وہی چیز کو میں یہاں پہ لے کے آؤں تو لبرل طبقہ ایک طرف چل رہا ہے، جو ہمارا تھوڑا کنزرویٹو طبقہ ہے وہ ایک طرف چل رہا ہے. ابھی میں پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات نہیں کر رہا. تو یہ اتنی زیادہ پولرائزیشن جو ہے سوسائٹی کی، یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ پیپل سے کہ شاید وہ ریلیجن کی بیس پہ ختم کی جا سکتی ہے، لوگ اپنی سب کچھ بلا دیں گے اور ریلیجن کی بنیاد پر ایک ہو جائیں گے. بٹ ریلیجن کی بنیاد پہ کیسے ان کو ایک کریں؟ پھر اس کے اندر بھی اتنی ڈیوائڈز ہیں. سوشل سائنس میں ایک تھیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل کنسٹرکٹیوزم. تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ یہ پولرائزیشن کنسٹرکٹڈ ہوتی ہے، نیچرل نہیں ہوتی، اور اس کو معاشرے اپنی اجتماعی عقل و دانش سے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. میں مثال آپ کی سب سے پہلے تو یہ پیش کرتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی ہم تاریخ میں دیکھیں تو یہاں تو ہم ایک ہی دین اور ان کے اختلافات اور فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں. تو ہندوستان کی تاریخ میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ہندوستان میں بستے تھے، لیکن انگریز کے آنے سے پہلے سینکڑوں سال یہاں مسلمانوں نے اپنی اچھی مینجمنٹ کے ذریعے اس خطے میں مختلف مذہب کے لوگوں کو اکٹھا رکھا اور ایک کثیر المذہبی پرامن سماج یہاں ہندوستان کے اندر قائم کیا. اس کی وہ مثال ہے نا کہ امرتیہ سین کہتے ہیں کہ جب یورپ میں مذہب کی بنیاد پہ گیوڈانو برونو کو زندہ جلایا جا رہا تھا تو اس وقت ہندوستان کے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ ہر کسی کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی. تو اس اجتماعیت کو اور اس کثیر المذہبیت کے باوجود امن کو قائم رکھنے کو جس طرح سے ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں نے علماء کی مشاورت اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے صوفیاء کی محنت کی بدولت انشور کیا ہوا تھا، اس کو کلونیل پیریڈ میں تار تار کیا گیا. یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی، اور ہم سب جانتے ہیں، کوئی پڑھنے والا اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ڈیوائڈ ایٹ ایمپرا کی جو پالیسی تھی، پہلے رومنز کی پھر برطانویوں کی، اس خطے کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، تو اس پالیسی کے تحت ہر اختلاف کو جس کو مینیج اور ریگولیٹ کیا گیا تھا اس سے پہلے کے سسٹم میں، تو اس کو کھرچ کے اس دھرتی کے لیے ایک زخم کے اندر بدل دیا گیا. اس کو ایک ایسی فالٹ لائن بنا دیا گیا کہ وہ انشور کیا کہ یہ آپس میں باہم دست و گربا ہو. تو یہ باقاعدہ اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی ہمیں ان گنت فالٹ لائنز نظر آتی، اور یہ ہمارا سسٹم خود کرتا. دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک ملک اجتماعیت اور ایک وحدت فکر پیدا کرتا ہے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے. اب یہ بنیادی معاملات کے بارے میں ہوتی ہے. مثلاً اس کا تعلق انسان دوستی سے ہے، اس کا تعلق عدل سے ہے، اس کا تعلق امن سے ہے، اس کا تعلق معاشی خوشحالی اور مساوات فار ایوری ون سے ہے. تو اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وحدت فکر کا مطلب کہ آپ جبراً ایک آئیڈیالوجی امپوز کرتے. نہیں، جو بنیادی بڑے معاملات ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے پورے قوم کے اندر ہونا یہ ضروری ہے کہ آپ کی بنیادی ویلیوز کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں دعویٰ تو کیا جاتا ہے، لیکن پھر خود سسٹم کے تعلیمی نظام کے ذریعے کہ وہ ان گنت تعلیمی نظام پیدا کرتا ہے. وہ کچھ بچوں کو ایچ ایس این میں بھیجتا ہے، کچھ بچوں کو لاہور گرامر میں بھیجتا ہے، کچھ بچوں کو اور تعلیمی اداروں میں بھیجتا ہے. قوم کے بچوں کو وہ ایک طرح کے تعلیمی اداروں میں بھیجتا ہے، کچھ کو مدارس میں بھیجتا ہے. اور وہ تمام سسٹمز آف ایجوکیشن ایک ڈفرینٹ ورلڈ ویو پیدا کرتے ہیں، ڈفرینٹ سیٹ آف پرائرٹیز ان کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں. اب جب یہ لوگ باہر معاشرے میں آئیں گے تو ان کا نقطہ نظر بالکل فرق ہوگا. وہ آپس میں ایک ٹیم کے طور پہ کام کرنے کے وہ قابل ہی نہیں ہوں گے. تو آپ بتائیے کہ آپ کی اجتماعیت کیسے وجود پائے گی؟ تو یہ باقاعدہ طور پہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ چیزیں پیدا کر رہا ہے جس سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. سسٹم نے کیوں؟ مثلا آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھتا ہوں.
عدالتیں ہیں نا, عدالتوں میں ججز کا وجود ہے. اگر آپ سسٹم یہ بنا دیتے کہ عدالت میں جس کے اوپر کوئی مقدمہ ہے وہ اور اس کے مد مقابل جو ہے لوگ ہیں وہ وہاں جائیں اور دونوں اپنے وکیل پیش کریں اور وکیل خود ہی طے کر لیں, وہاں جج کا وجود نہ ہو, تو کیا ہوگا اس کمرہ عدالت کے اندر؟ وہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے سے لڑیں گے, کانفلکٹ. تو ہمارے ہاں یہ ریاست کا کام ہے, نظام کا کام ہے کہ وہ ان تمام اختلافات کو مینج کرے, ریگولیٹ کرے, سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے. تو یہ نہیں ہو رہا چونکہ تو بے شمار اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ہمیں اس طرح کی بے شمار فالٹ لائنز نظر آتی ہیں جن کو ہمیں برج کرنے کی ضرورت ہے.